صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکار پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج حضرت خواجہ سید امیر کلال علیہ الرحمہ آپ کے تذکار خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ جنون کا علاج، میڈنس بھی جسے بولتے ہیں، صبح اور شام تین مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ سنن نبی داؤد میں حدیث مبارکہ کی یہ کتاب اس میں منقول ہے۔ اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام، من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، ومن سیء الاسقام۔ ترجمہ یوں ہے، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں برس سے، پاگل پن سے، کوڑ سے اور تمام برے امراض سے۔ تو برس ہو لیپروسی، پاگل پن ہے، میڈنس ہے، کوڑ ہے یا دیگر امراض ہیں، تاکہ وبائی امراض کرونا وغیرہ، اس حوالے سے تمام امراض میں صبح اور شام کم از کم تین مرتبہ یہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہر قسم کی وبائی امراض اور بڑے بڑے امراض سے اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ اسی طرح ان تمام بیماریوں کے لیے اور بالخصوص جنون کے لیے دوسرا وظیفہ، دوسرا روحانی علاج، مجنون ہو یا دیوانہ ہو تو مجنون یا دیوانے شخص پر سورہ یاسین پڑھنے سے اس کے مرض میں افاقہ ہوگا۔ تو یہ دو دعائیں ہیں، یعنی دو روحانی علاج ہیں، تمام بیماریوں کے لیے بھی کیے جا سکتے ہیں بالکل، اور بالخصوص جنون، میڈنس وغیرہ کے لیے یہ لازمی اپنے معمول کا حصہ بنائیے۔ آپ کو ضرورت ہے اپنے اعزاء قریبہ، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسیوں، محلے داروں، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بہت اہم یہ وظیفہ ہے۔ جو اس بیماری میں مبتلا ہیں ان تک شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، سالار نقشبند حضرت خواجہ سید امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اولیاء کاملین صالحین میں بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ میں بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے آپ کا۔ اور بزرگان دین کے سلاسل کا اگر ذکر کیا جائے، بزرگان دین کے خدمات کا ذکر کیا جائے تو بزرگان دین کے سلاسل طریقت اور ان کے تبلیغی اور تجدیدی کارنامے ہماری اسلامی روشن تاریخ کا درخشاں باب ہیں، چمکتا ہوا روشن باب ہے۔ اور انہی عظیم ہستیوں کے زندہ جاوید جو کارہائے نمایاں ہیں، ان کے جو تذکار خیر ہیں، ان سے نئی نسلوں کے لیے امید کی کرنیں پھوٹتی ہیں۔ آج کی ہماری نوجوان نسل، آنے والی نسلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت کرام علیہم رضوان کے نقش قدم پر چل کر اور ان کے نقش قدم پر چلنے والی ہستیوں، یعنی بزرگان دین کے نقش قدم پر چل کر اپنی دین و دنیا آخرت بہتر کر سکتے ہیں۔ اولیاء کاملین صالحین یہ ہمارے اسلاف ہیں اور ہمارے بزرگ ہیں۔ انہوں نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق کیسے زندگی گزارنی ہے، یہ ان کی زندگیوں سے ہمیں واضح طور پر درس بھی ملتا ہے، مثالی کردار بھی ہمارے سامنے نکھر کر آتا ہے۔ اور ہمارے اسلاف نے اپنے اپنے ادوار میں ایسے مشکل حالات کا سامنا کیا، مشکل حالات کا مقابلہ کیا، اور ان مشکل حالات کا مقابلہ کر کے دین کو غالب کر دیا۔ یہ ہمارے اسلاف کا ترہ امتیاز رہا ہے، وہ چاہے کسی بھی سلاسل طریقت سے ہوں، کسی بھی سلسلہ طریقت سے ہوں۔ بالخصوص آج چونکہ سالار نقشبند حضرت خواجہ سید
امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے تذکار خیر ہو رہے ہیں، تو آپ کے حوالے سے بالخصوص بات ہوگی۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ کے سرخیل گردانے جاتے ہیں، پیشواؤں میں شامل ہیں، حتیٰ کہ حضرت سید محمد بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں شاہ نقشبند بھی کہتے ہیں، جو سادات بخارا میں سے ہیں، اور جو نقشبندی سلسلے کے نام، یہ جو نقشبندی پڑا اس سلسلے کا نام آپ ہی کی نسبت سے ہوا، شاہ نقشبند اور پھر نقشبندی سلسلہ، وہ بھی حضرت خواجہ سید محمد بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی حضرت خواجہ سید امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے، خلیفہ تھے۔ تو اتنی بڑی آپ ہستی ہیں، اتنی عظیم ہستی ہیں۔ نقشبندی سلسلے کے بارے میں چند ایک باتیں کہ تمام سلاسل طریقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ شجرہ طریقت اگر پڑھیں، سلسلہ چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، کبرویہ، رفاعیہ، شاذلیہ، نقشبندیہ، صابریہ، نظامیہ، جو بھی سلاسل طریقت آپ ان کے شجرہ طریقت پڑھیں گے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہوتا ہے۔ ہاں، جو سلسلہ نقشبندیہ ہے یہ کئی سلاسل سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے ہوتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہوتے ہیں، اور درمیان میں چونکہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے تینوں خلفائے راشدین کی بیعت بھی کی، تو ان دونوں خلفائے راشدین سے بھی ہوتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہوتے ہیں۔ اور بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ، اگرچہ اور بھی سلاسل طریقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے متصل ہوتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہوتے ہیں، لیکن بالخصوص یہ سلسلہ نقشبندیہ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جڑتا ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہو جاتا ہے، سلسلہ بسلسلہ۔ اور اس سلسلہ طریقت کا پہلے نام صدیقیہ تھا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت سے، پھر یہ سلسلہ خواجگان بھی کہلایا، سلسلہ طیفوریہ بھی کہلایا، حضرت خواجہ بایزید بستامی طیفوری علیہ رحمہ کی نسبت سے، پھر بزرگوں کی نسبت سے، خواجگان کی نسبت سے سلسلہ خواجگان بھی کہلایا، پھر حضرت خواجہ سید محمد بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ نقشبند، ان کی نسبت سے نقشبندی کہلایا، اور پھر برصغیر پاک و ہند میں بالخصوص حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ آپ کی نسبت سے یہ سلسلہ نقشبندی مجددی سلسلہ کہلایا۔ حضرت خواجہ سید امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سالار نقشبند ہیں، جو پیر شاہ نقشبند ہیں، جو مرشد شاہ نقشبند ہیں، آپ کی ولادت باسعادت 676 ہجری بمطابق 1278 عیسوی، یعنی آج سے 7-8 صدیاں پہلے قصبہ سوخار میں ہوئی، جو کہ بخارا سے 1 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ بخارا، یہ سمرقند، یہ تاشقند، نیشا پور، یہ مشرق وسطیٰ کے وہ علاقے تھے جو ایک وقت میں اسلامی تہذیب و تمدن، اسلامی علوم کا گہوارہ تھے۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ حدیث مبارکہ میں ان کی کتاب صحیح بخاری جو انہوں نے تالیف کی، جس میں حدیث مبارکہ جمع کی، وہ بخارا سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور بڑے بڑے امام جو ہیں نیشا پور سے امام حاکم، اسی طرح دیگر علماء، اولیاء، صلحاء، فقہاء، مفسرین، محدثین، یہ عظیم ہستیاں ان علاقوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو حضرت سید امیر کلال علیہ رحمہ بخارا کے قریب قصبہ سوخار میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اسی وجہ سے آپ امیر کلال بخاری اور سوخاری بھی کہلاتے ہیں، اور سادات کرام میں سے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تک آپ کا سلسلہ نسب متصل ہوتا ہے، اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ہوتا ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے متصل ہو جاتا ہے، یعنی حسینی سادات میں سے ہیں۔ اگر آپ کے نسب نامہ کا ذکر کیا جائے، سلسلہ نسب جو پدری سلسلہ نسب ہے والد گرامی کی طرف سے، تو یوں ہے: سید شمس الدین خواجہ امیر کلال، یعنی شمس الدین بھی آپ کا یہ اسم گرامی ہے۔ سید شمس الدین خواجہ امیر کلال بن امیر حمزہ بن امیر یعقوب بن اسماعیل بن غوث بن المنان بن قیام الدین بن رکن الدین بن نور الدین بن عبد الخالق
بن علیم اللہ بن شیخ بقا بن عبد الوہاب بن شمس الدین بن ابو اسحاق بن ابو الحسن بن صدر الدین بن حامد بن محمود بن احمد بن عبد القادر بن حسین احمد بن قاسم بن زین العابدین ثانی بن محمد صالح بن امام جواد یعنی امام محمد تقی بن امام علی موسیٰ الرضا یعنی امام علی الرضا بن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر الصادق بن امام محمد باقر بن امام علی زین العابدین بن امام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہم اجمعین بن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا و سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اہل بیت کرام کے ساتھ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ساتھ، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ، سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ کے ساتھ، سیدنا امام باقر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ، سیدنا علی رضا امام علی رضا رضی اللہ عنہ کے ساتھ، سیدنا امام جواد امام محمد تقی رضی اللہ عنہ، ان تمام ہستیوں کے ساتھ آپ کا سلسلہ نسب ملتا ہے، ان تمام ہستیوں کی آپ اولاد میں سے ہیں۔ یہ کتنا اللہ رب العزت نے آپ کو بڑا شرف عطا فرمایا کہ اہل بیت کرام علیہم الرضوان کی اولاد پاک میں سے ہیں، سادات کرام میں سے ہیں، حسینی سادات میں سے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے سے ہیں۔ سیدنا خواجہ سید امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ امیر کلال سخاری علیہ رحمہ کے نام سے آسمان طریقت و معرفت اور آسمان طریقت و معرفت و حقیقت حتیٰ کہ شریعت کے آسمان پر، یعنی ان میدانوں میں آپ آفتاب و مہتاب بن کر روشن ہوئے اور چمکے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی۔ آپ مادر زاد ولی اللہ تھے، اللہ کے ولی تھے، حتیٰ کہ آپ کی والدہ ماجدہ، جب آپ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں تھے تو اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں، وہ بھی انتہائی متقی، پرہیزگار، عابدہ، صالحہ، اللہ کی نیک بندی تھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب امیر کلال یہ میرے پیٹ میں تھے تو اگر کوئی مشتبہ، حرام نہیں، مشتبہ جس کے بارے میں شک تھا، کوئی لقمہ میرے پیٹ میں چلا جاتا تو میرے پیٹ میں درد شروع ہو جاتی، اور اس قدر درد ہوتا، فرماتی ہیں کہ میں بے ہوش ہو جاتی، اور یہ کیفیت کئی بار ہوئی تو پھر میں سمجھ گئی کہ یہ اس عظیم فرزند کی برکت کی وجہ سے ہے، یہ میرے بیٹے کی برکت ہے کہ اگر کوئی مشتبہ مشکوک لقمہ بھی میرے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو ہلچل ہوتی ہے، اور یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیز میرے پیٹ میں نہیں جانی چاہیے، یعنی آپ پہچان لیتی تھیں کہ یہ مشتبہ لقمہ ہے، پھر آپ اس کو ڈیل دیتی تھیں، واپس نکال دیتی تھیں۔ تو یوں آپ کے والد گرامی، ان کی تربیت، ان سے فیضان پایا، اب اپنی والدہ ماجدہ یعنی سادات میں سے ہیں تو ان سے فیض یاب ہوئے، اور پھر بچپن کی عمر دیگر مسلمان بچوں کی طرح بہت اعلیٰ طریقے سے گزاری، اور پھر چونکہ سادات کا گھرانہ تھا تو ہم تصور کر سکتے ہیں کہ سادات کے گھرانے کی اس وقت کیا تربیت ہوگی، کیسی تربیت ہوگی۔ بہرحال جب جوانی میں آئے تو پہلوانی شروع کر دی، کشتی لڑا کرتے تھے۔ ایک روز اسی طرح رامتین، یہ بھی بخارا کے قریب ایک علاقہ ہے، خواجہ بابا محمد سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح خواجہ علی رامتینی علیہ رحمہ، اسی طرح دیگر سلسلہ صدیقیہ نقشبندیہ کے بزرگ جو ہیں اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو رامتین میں کشتی لڑنے میں مصروف تھے کہ حضرت خواجہ بابا محمد سماسی علیہ رحمہ کا ادھر سے گزر ہوا، تو ان کو جب دیکھا تو وہ بھی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے، ساتھ دیگر مریدین بھی ہیں، مرید موجود ہیں۔ حضرت خواجہ سید امیر کلال علیہ رحمہ، ان پر حضرت خواجہ بابا سماسی علیہ رحمہ اپنی توجہ مذکور کیے ہوئے ہیں، نظر لگائے ہوئے ہیں، بڑے محو ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ مریدوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ یہ دنیا میں مشغول ہیں، آپ اس دنیا کے لیے پریشان ہو گئے ہیں، اس دنیا کے معاملے میں۔ آپ نے فرمایا کہ اس میدان میں، اس کشتی کے اکھاڑے میں ایک ایسا مرد میدان بھی ہے، ایسا مرد مجاہد بھی ہے کہ جس کی نظر سے، جس کی توجہات سے، جس کے فیض سے ایک زمانہ فیض پائے گا، اور بڑے بڑے کاملین اس سے فیض پائیں گے۔ وہ حضرت خواجہ سید امیر کلال علیہ رحمہ، ان کی طرف اشارہ تھا۔ تو جب حضرت خواجہ بابا سماسی علیہ رحمہ ان کی طرف توجہ کر رہے تھے، خاص نگاہ کے ساتھ دیکھ رہے تھے، محبت کی نگاہ کے ساتھ، اللہ کے دیے ہوئے نور کی نگاہ کے ساتھ، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ،
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کامل جو ہے، جو اللہ کا نیک ولی ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا نیک بندہ، اس کی نظر سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور اسی طرح کئی دیگر احادیث مبارکہ میں بھی اس طرح کے بھی فرامین مبارکہ ملتی ہیں، جن میں یہ بھی ہے، ان کا مفہوم یوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء اللہ کو ایسی فراست عطا فرمائی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو کشف کی دولت سے نواز دیتا ہے، یعنی لوگوں کے یہ قلوب اور ان پر انہیں اللہ تعالیٰ تسخیر عطا فرما دیتا ہے۔ بہرحال حضرت خواجہ بابا شماسی علیہ رحمہ آپ یوں ہی محبت کی، توجہ کی نظر کیے ہوئے ہیں۔ جب حضرت خواجہ سید امیر کلال علیہ رحمہ انہوں نے دیکھا حضرت بابا خواجہ شماسی علیہ رحمہ کی طرف، تو وہ نظر توجہ جو تھی اس کو دیکھتے ہی رہ گئے اور بےتاب ہو کر حضرت خواجہ بابا شماسی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آ گئے، اور پھر وہ محبت کی نظر ایسی پڑی کہ پھر سلسلہ نقشبندیہ کے سرخیل بن گئے۔ یہ نظر کیا ہوتی ہے؟ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بھی ایک واقعہ موجود ہے۔ آپ نے کسی سکھ کو دیکھا، غالباً کسی اسٹیشن پر موجود تھے، ریلوے اسٹیشن پر، تو اس کو دیکھا، بڑا خوبصورت تھا، دل میں خیال آیا کہ اللہ اگر یہ مسلمان ہو جائے۔ یہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے حوالے سے بھی اس طرح کا واقعہ ملتا ہے، ایک میں سکھ کا ذکر ہے، ایک میں انگریز کا ذکر ہے۔ تو ٹرین غالباً چل پڑی، اس سکھ کی بھی آپ کی نظر اس پر تھی، توجہ کی نظر، محبت کی نظر کہ یہ اللہ کرے مسلمان ہو جائے۔ اس سکھ کی نظر جب آپ پہ پڑی تو بس اللہ رب العزت نے اس کے دل کی دنیا ہی بدل دی۔ وہ بھی دوڑتا ہوا آپ کے پاس پہنچا اور آپ کے قدموں میں بیٹھ کر اس نے کہا کہ مجھے بھی مسلمان کر لیجئے۔ وہ ایسی نورانی نظر تھی، وہ ایسی کشش والی نظر تھی، وہ ایسی محبت، اللہ کی محبت کی خاطر پڑھنے والی نظر تھی کہ وہ سکھ جو ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو یوں یہ اولیاء کاملین صالحین کی جو نظر ہوتی ہے یہ بڑی خاص نظر ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، بری نظر لگ جاتی، بڑوں کو لگ سکتی، کسی کو بھی بری نظر کا ہمارے اندر کنسیپٹ اور حقیقت ہے، بری نظر لگتی ہے۔ تو اگر بری نظر لگ سکتی ہے تو اچھی نظر بھی لگتی ہے، اور وہ اچھی نظر اولیاء اللہ کی ہوتی ہے۔ جب اولیاء اللہ نظر ڈالتے ہیں وہ اللہ کی محبت کی نظر ہوتی ہے، اللہ کے خاص جو ان کو نور عطا کیا اللہ کی طرف سے، وہ محبت والی نظر ہوتی ہے، وہ ذکر الہی والی نظر ہوتی ہے۔ وہ جس پر پڑتی ہے تو اس بندہ مومن کے دل پر بھی اللہ کی یاد نقش ہو جاتی ہے، اس کا دل بھی اللہ کی محبت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ غیر مسلم ہو تو وہ اسلام کی دولت سے مشرف ہو جاتا ہے۔ اور الحمدللہ آج بھی ایسے اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ موجود ہیں جو ملک پاکستان، حتیٰ کہ ملک پاکستان کے باہر یورپ میں، امریکہ میں، یورپین کنٹریز میں جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی نظر عطا فرمائی ہے کہ وہاں پر ان کی نظر سے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، محبت کی نظر، ذکر الہی کی نظر، نور والی نظر، جس کے بارے میں نے حدیث مبارکہ بیان کی، غیر مسلم لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کی شان ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کی نظر پڑتی ہے تو لاکھوں ہندو جو ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر پڑتی ہے تو کئی ہندو مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ اولیاء کاملین صالحین کو اللہ رب العزت نے شان اور مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ بہرحال سیدنا حضرت خواجہ بابا محمد شماسی علیہ رحمہ کی نظر پڑی، ان کی نظر بھی پڑی تو ان کی محبت میں چلے آئے۔ وہ ایسی اللہ کی یاد والی محبت والی نظر تھی کہ پھر انہی کے ہو کر رہے، اور پھر سلسلہ نقشبندیہ جو سلسلہ خواجگان کہلاتا تھا، اس کی تکمیل کی، سلوک کے راستے طے کیے، ان کا دل بھی ان کی دل کی طرف مائل ہو گیا۔ قوت جاذبہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی اس سے اپنی جانب انہوں نے کھینچ لیا، اور پھر بے اختیار حضرت سیدنا امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ بابا شماسی علیہ رحمہ کے پیچھے ان کے آستانے پر حاضر ہوئے۔ حضرت بابا خواجہ شماسی علیہ رحمہ نے اسی وقت ان کو طریقہ نقشبندیہ جو طریقہ خواجگان کہلاتا تھا اس کی تلقین فرمائی، اور پھر درجہ کمال تک پہنچا دیا، حتیٰ کہ حضرت خواجہ سید امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فنافی شیخ تھے، یعنی اپنے مرشد کے
ان کے قدموں پر ان کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، اور مرشد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، صحابہ کرام اہل بیت کرام علیہم رضوان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ فنا فی الشیخ یہ روحانیت میں ایک ایسی منزل ہے کہ جس میں مرید اپنی ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے، اپنی خواہشات تک چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے مرشد ذکر تلقین کرتے ہیں ذکر کرتا ہے، مراقبات تلقین کرتے ہیں مراقبات کرتا ہے، دیگر اوراد و وظائف کرتا ہے، اسی طرح مرشد جو کامل مرشد ہے، جو شریعت کا پیکر ہے، اس کے مطابق شریعت کی پیروی کرتا ہے تو فنا فی الشیخ بن جاتا ہے۔ اور اکثر ایسے جو مریدین ہوتے ہیں وہ پھر اپنے مرشد کی عملی تصویر بھی بنتے ہیں، اور ظاہری طور پر شکل و صورت بھی اکثر وہ اپنے مرشد ہی کی طرح ہو جاتی ہے۔ جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے فنا فی الشیخ تھے، فنا فی الرسول تھے کہ جب مدینہ طیبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو عام لوگ جنہوں نے پہلی دفعہ دیکھا وہ ظاہری چہرہ مبارکہ کے حوالے سے تھوڑا سا وہ تردد کا شکار ہوئے، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کی پیروی کیا کرتے تھے کہ اسی طرح نظر آتے تھے۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر چادر ایک تان لی، جسے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہیں۔ تو یہ فنا فی الشیخ پہلی منزل ہے۔ پھر فنا فی الشیخ کے بعد فنا فی الرسول، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں وہ بندہ مومن جو سلوک کے راستے پر چلتا ہے یوں گم ہو جاتا ہے، پھر اپنی مرضی کو وہ فنا کر دیتا، اور پھر فنا فی اللہ، بقا باللہ، یہ مقامات اللہ تعالیٰ ان سے نوازتا ہے۔ بہرحال اسی طرح حضرت خواجہ سید امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ عاجزی کرنے والے تھے، بہت زیادہ تواضع انکساری اختیار فرمانے والے تھے، حتیٰ کہ کلال اس لیے کہتے ہیں جو کوزہ گر ہیں، مٹی کے برتن بنانے والے، ان کو فارسی میں کلال کہتے ہیں۔ یہ بھی آپ کا ایک کام رہا، لیکن خاص طور پر آپ نے زراعت جو ہے اس کو پیشے کے طور پر اختیار فرمایا، حالانکہ آپ سادات کرام میں سے ہیں۔ اس زراعت کے ذریعے جو فصل ہوتی، گندم ہے یا دیگر، وہ روٹی کے طور پر جو ہے وہ روٹی کے طور پر پک جاتے، اور دالیں یا دیگر اجناس سبزیاں وغیرہ جو اگتی وہ سالن کے طور پر پکتے، یوں اسی پر آپ کی گزر بسر تھی، اور جو مہمان آتے، جو درویش آتے، وہ بھی اسی لنگر سے کھانا کھایا کرتے۔ تو یوں آپ لوگوں کی بھی، اللہ کی مخلوق کی ہر حوالے سے خدمت بھی کیا کرتے، ظاہری بھی باطنی بھی، تزکیہ باطن بھی فرمایا کرتے ان کا۔ آپ کے سیرت مبارکہ سے ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ ایک روز آپ رامتین کے ایک باغ میں کپڑے دھو کر خشک کرنا چاہتے تھے، تو مریدوں نے کانٹوں کی باڑ پر کپڑے پھیلا کر خشک کرنے چاہے، تو آپ نے منع فرما دیا کہ باڑ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ہے کانٹوں کی باڑ، لیکن کپڑے نہیں وہاں پر پھیلائے کہ باڑ کو ہی نقصان نہ پہنچے۔ پھر مریدوں نے چاہا کہ شاخوں پر ڈال دیں، آپ نے شاخوں پر ڈالنے سے بھی منع فرما دیا، درختوں کی شاخوں پر، ٹہنیوں پر۔ پھر انہوں نے چاہا کہ زمین پر پھیلا دیتے ہیں، آپ نے اس سے بھی منع فرما دیا کہ مویشیوں کے جو گھاس ہے وہ گھاس خراب نہ ہو، یہ گھاس وہ کھاتے ہیں۔ تو آپ کی یہ ارشادات تو یہ بات سن کر آپ کے مریدین بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے، عرض کرنے لگے، یا امیر، تو پھر آپ کپڑے کس طرح خشک کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑے جب خشک کرنا چاہتا ہوں، دھوتا ہوں، تو اپنی پیٹھ پر وہ رکھ لیتا ہوں، پیٹھ پر پھیلا دیتا ہوں، اور پیٹھ سورج کی جانب کر لیتا ہوں، تو کپڑے جو ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ گھاس جانوروں کے لیے ہے، اگر اس پر ڈالیں گے گھاس خراب ہو جائے گی، جانوروں کا، مویشیوں کا چارہ جو ہم خراب کر بیٹھیں گے ان کے لیے نقصان کا باعث بنیں گے۔ درخت پر ڈالیں گے یا باڑ پر ڈالیں گے تو وہ جو اس درخت کا، باڑ کا مالک ہے، اس درخت کا نقصان ہو سکتا ہے، باڑ کا نقصان ہو سکتا ہے، یعنی مالک کا نقصان ہوگا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی نقصان ہو جائے، اور اگر کوئی نقصان ہوگا تو باغ کے مالک کو پھر کیا عذر پیش کرو گے؟ یہ ایک باغ کے مالک کے لیے اور ایک درخت، ایک ٹہنیوں کے لیے اور گھاس کے لیے آپ کا یہ انداز ہے، اور یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے کہ، اور حقیقت یہی ہے، ظاہری طور پر انسان تو انسان، جانوروں کو، پودوں کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ آج کی سائنس بھی اس بات کو، اس پر تحقیق کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ درخت کو جب کاٹا جاتا ہے، ضرب لگائی جاتی ہے پودے کو، درخت کو، تو وہ بھی روتا ہے، ہم رونا اس کا نہیں سن سکتے۔
تو دیکھیے اسلام کی تعلیمات، اور یہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بلا وجہ درختوں کو آگ لگانے اور کاٹنے اور اس طرح کے معاملے سے منع فرمایا، حتیٰ کہ جنگ کے دوران بھی منع فرمایا ہے بلا وجہ بلا ضرورت۔ تو یوں یہ اسلام ہی کی تعلیمات ہیں کہ آپ کتنا زیادہ انسان جانور تو دور کی بات درختوں کا نباتات کا خیال فرما رہے ہیں۔ اور حقیقت اس میں ایک اور بھی بات ہے کہ درخت کے مالک کو آج تم عذر کیا پیش کرو گے ان معاملات پہ، اور اللہ کی یہ زمین ہے، اللہ کی یہ کائنات ہے، اللہ نے یہ زندگی دی ہے، یہ تمہارے ارد انسان ہیں، مسلمان ہیں، تمہارے بھائی ہیں مسلمان، ان کے اگر تم ذرا سی تکلیف پہنچاؤ گے تو پھر جو حقیقی مالک ہے اللہ رب العزت اس کو کیا جواب دو گے؟ کتنی اعلیٰ تعلیم ہے، تربیت ہے، ایک عام بات کے اندر ایک خاص بات بھی ہے، یہی حقیقت ہے، یہی معرفت ہے، یہی طریقت ہے، شریعت پر اخلاص اور اچھے طریقے سے عمل کرنا، اسی کو طریقت کہتے ہیں، یہی اولیاء کاملین صالحین کا شیوا رہا ہے۔ تو اتنی خوبصورت ان کی تعلیمات ہیں، آج ہماری نوجوان نسل اور آنے والی نسلیں بھی اگر ان اولیاء کاملین صالحین کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والی بن جائیں تو پھر دیکھیے کیسے مسلمان دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں، کیسے ہمارا معاشرہ، ہماری ریاستیں، ہماری مملکتیں امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکتی ہیں، برکات کے ثمرات ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے حاصل ہو سکتے ہیں، عطا ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی اس وقت فرما دیا کہ اے یارو، اگر باڑ کو نقصان پہنچے، کسی درخت کی شاخ ٹیڑھی ہو جائے یا مویشیوں کی گھاس خراب ہو جائے تو تم باغ کے مالک کو کیا عذر پیش کرو گے؟ یہ عمل تم خلاف شریعت کرتے ہو، اور دوسروں کی ملکیت میں تصرف اور اختیار جائز نہیں ہے ان کی اجازت کے بغیر۔ اور پھر فرمایا گناہ صغیرہ ہی کیوں نہ ہو اسے آسان اور معمولی نہ سمجھو، اور فرمایا آدمی گناہ کو آسان اور معمولی سہل سمجھنے سے دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اسی حال میں آپ کی زبان اقدس سے یہ بھی نکلا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی حدیث مبارکہ آپ نے بیان کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصرار کے ساتھ کوئی صغیرہ نہیں بلکہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک بندہ بظاہر سمجھ رہا ہے کہ یہ صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، لیکن اگر اس پر بار بار وہ کرتا رہے اور اس کو اپنا وتیرہ بنا لے اور اس پر اسے کوئی شرمندگی محسوس نہ ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ پھر صغیرہ نہیں رہتا، چھوٹا گناہ نہیں رہتا، بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کے ساتھ کوئی کبیرہ نہیں رہ جاتا، یعنی جب سچی توبہ کر لی جائے تو پھر کبیرہ گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ تو نیکیاں بن جاتی ہیں۔ یہ بھی قرآن اور حدیث میں موجود ہے کہ جو سچی توبہ کر لیتا ہے اس کے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ تو یوں کیسی عمدہ نصیحتیں ان اولیاء کاملین صالحین کی زبانوں پر جاری ہیں، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ، سنت مبارکہ، حتیٰ کہ احادیث مبارکہ ہی سے ماخوذ ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی بھی صراط مستقیم کبھی نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ تقوی کو اپنا شعار نہ بنا لے۔ حقیقت ہے صراط مستقیم ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ سارا صراط مستقیم کے لیے تقوی ضروری ہے، ظاہری تقوی بھی، باطنی تقوی بھی، یعنی دل میں مقدسات جو ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان، اولیاء کاملین صالحین، ان کی محبت ہو، تاکہ جو سچے ایمان والے ہیں ان کی محبت ہو۔ یہ دلوں کا تقوی، شاعر کی تعظیم، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم، اور ظاہری تقوی، تزکیہ باطن، یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اور وہی جب دلوں میں تقوی آتا ہے تو ظاہر بھی تقوی نظر آتا ہے، چہرے روشن خوبصورت ہو جاتے ہیں، نماز، تلاوت، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشیات، سبھی معاملات میں پھر اللہ کے قانون یعنی اسلام کی ہی پیروی کی جاتی ہے۔ تو یہ بھی صراط مستقیم جو ہے یہ تقوی کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ جب آپ پر ذوف غالب آ گیا وصال کے قریب، اور پھر اپنی حیات مبارکہ میں بھی کیا ہی فرامین آپ نے ارشاد فرمائے، ان میں سے خاص طور پر وصال کے وقت جب ذوف غالب آیا، کمزوری غالب آ گئی، جسم کمزور پڑ گیا، تو اپنے صاحبزادوں اور مریدین کو جمع کر کے فرمایا جب تم زندہ رہو تو طلب علم سے ایک قدم بھی دور نہ رہو، یعنی علم طلب کرتے رہنا، علم حاصل کرنے سے دور نہ رہنا، ایک قدم بھی دور نہ رہنا، کیونکہ طلب علم تمام مسلمانوں پر فرض ہے، حدیث مبارکہ میں بھی یہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تمام علم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاصل کیا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے
سر منہ تجاوز نہ کرنا، تھوڑا سا بھی مت ہٹنا، کیونکہ جملہ سعادتیں، تمام سعادتیں، تمام برکتیں، رحمتیں اسی عمل سے حاصل ہوتی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے۔ پھر فرماتے ہیں اول علم ایمان ہے، ایمان سے ہی توحید اور رسالت کا پتہ چلتا ہے، اور یہی پہلا رکن بھی ہے۔ دوم علم فرمایا نماز، تیسرا علم روزہ، چوتھا علم زکوٰۃ، پانچواں علم حج، چھٹا علم والدین کی خدمت کرنا، ساتواں علم صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور ہمسایوں کا علم، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، آٹھواں علم خرید و فروخت کا علم، یعنی اس قرآن و سنت کے مطابق حلال حرام کی تمیز، تجارت کیسے کرنی ہے، خرید و فروخت کیسے، لین دین کیسے کرنا ہے۔ نوواں علم فرماتے ہیں حلال و حرام کا علم، حلال حرام کا پتہ ہو ہر معاملے میں، اور فرمایا کہ ان علمی امور سے ناواقفی کی بنا پر لوگ تباہی کے بھور میں جا گرتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا دل، زبان اور جسم کی پاکیزگی حلال کے لقمے سے حاصل ہوتی ہے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں علم کے حوالے سے یہ علوم حاصل کریں، پاکیزگی کے حوالے سے پھر ہم لقمہ حلال کھائیں تاکہ ہمارا دل بھی پاک ہو جائے، ہماری زبان بھی پاک ہو جائے، جسم بھی پاک ہو جائے۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو 40 دن تک حلال روزی کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل اور زبان کو علم و حکمت سے بھر دے گا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اے دوستو، علم اور علماء کی محبت کو دل سے باہر مت نکالنا۔ آج ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات علماء کے حوالے سے لبرل، سیکولر لوگ، اور عام طور پہ عام جملے کسے جاتے ہیں، باتیں کی جاتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے، فرمایا گیا کہ عالم بنو، یا عالم کا شاگرد بنو، یا عالم سے محبت کرنے والا بنو، یا عالم سے کے پاس بیٹھنے والا بنو، فرمایا پانچواں مت بننا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے دل میں اسلام کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے، اگر وہ ڈائریکٹ اسلام پر ہٹ نہیں کر سکتا تو وہ علماء کرام پر ہٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ آسان راستہ اس کو نظر آتا ہے۔ غالباً حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ جو بندہ اسلام سے گمراہی کی طرف جاتا ہے، سب سے پہلے وہ کام یہ کرتا ہے کہ وہ دیندار لوگوں، علماء پر اور دین پر عمل کرنے والے لوگوں کے بارے میں برا بھلا ان کو کہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بہرحال یہاں تک بھی علماء فقہاء نے لکھا کہ عالم کے اگر کوئی انفرادی معاملہ ہے تو اس سے بھی درگزر کیا جائے۔ عالم بھی وہ فرشتہ تو نہیں ہے، وہ اللہ کا بندہ ہی ہے۔ بہرحال آپ فرما رہے ہیں دوستو، علم اور علماء کی محبت کو دل سے باہر مت نکالنا تاکہ دونوں جہانوں میں فلاح پا سکو۔ اور پھر فرمایا تمہیں چاہیے کہ علماء کی خدمت کو لازم پکڑو اور ان کے قریب رہو، کیونکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے چراغ ہیں علماء کرام، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ 114 آپ کے خلفاء تھے اور مریدین کی تعداد کافی تھی۔ آپ کے 4 صاحبزادے تھے، حضرت سید امیر برہان، حضرت سید امیر شاہ، حضرت سید امیر حمزہ، حضرت سید امیر عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بے مثال خلیفہ تھے جن سے سلسلہ نقشبندیہ آگے چلا۔ آپ کا وصال 8 جمادی الاولیٰ یعنی 8 جمادی الاول جسے ہم بولتے ہیں 772 ہجری بمطابق 28 نومبر 1370 عیسوی جمعرات کے دن صبح صادق کے وقت ہوا، اور وصال سے پہلے آپ نے اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ حضرت خواجہ نقشبند علیہ رحمہ کی متابعت کریں، یعنی ان کی پیروی کریں، ان سے فیوز و برکات حاصل کریں۔ آپ کا مزار پرونوار بخارا کے نواحی علاقے سوخار میں واقع ہے، جو کہ مرجع خلائق ہے۔ لوگ وہاں مسلمان حاضر ہوتے ہیں، فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں، ان سے بہرہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان اولیاء کاملین صالحین کی محبت بھی عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر، ان کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندی عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے شاہد صاحب نے، کہتے ہیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ جی بالکل، یہ ہر بندہ مومن کا، مسلمان کا فرض ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی اصلاح کی کوشش کرے محبت کے ساتھ، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق، اور پھر ساری دنیا کے لوگوں تک اسلام کی تعلیمات خوبصورت احسن انداز کے ساتھ پہنچائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے ایک لسنر ہیں، انہوں نے نام نہیں لکھا، کہتے ہیں بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا رشتے میں رکاوٹ کے لیے وظیفہ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، یا مسبب الاسباب اس کو کثرت سے پڑھیں، اور درود تنجینا
یہ 1000 مرتبہ پڑھیں، جتنے دنوں میں بھی پڑھا جا سکے، ایک دن میں یا زیادہ دنوں میں مل بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بھی پڑھ سکتا ہے، تو یہ پڑھیں۔ اور ساتھ اگر مرد ہیں تو پھر سورۃ الاخلاص 90 روز تک روزانہ رات سونے سے پہلے 41 مرتبہ پڑھیں، اول آخر تا تعداد میں درود پاک پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، یا مسبب الاسباب اور درود تنجینا بھی ساتھ جاری رکھیں۔ اور خواتین ہیں، بچیوں کے لیے رشتے کے میں رکاوٹ ہے تو سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9 کثرت سے پڑھتے رہیں، بالخصوص جمعۃ المبارک کے دن 313 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا۔ ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل ہیں 208 چیک ڈوگراں والا سے محمد علی عباس صاحب ہیں، افتخار ڈوگر صاحب ہیں، ان کے بیٹے ہیں غالباً، غلام رسول صاحب، محمد احمد صاحب، غلام حسین صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، آپ کا شکریہ، تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ فضانہ صاحب ہیں فیصل آباد سے، انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا ہے، میں اس حوالے سے عرض کر دیتا ہوں کہ اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض کا جو ہم خواب دیکھتے ہیں اس کے برعکس بھی تعبیر ہو سکتی ہے، ضروری نہیں وہی تعبیر ہو۔ ہاں، آپ مزید نماز باوضو رہیں، نماز کی پابندی کریں، تلاوت کلام پاک کریں، بالخصوص درود پاک کی کثرت کریں، استغفار اور درود پاک کی انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا۔ نادیہ صاحبہ نے میں جوائن کیا، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ، کہتی ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عطا کرے، آمین۔ جی شکریہ آپ کا۔ زین صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں غصہ بہت آتا ہے، بہت شدید غصہ ہے، کچھ وظیفہ بتا دیں۔ جی ایک تو جب بھی غصہ آئے اپنی کنڈیشن چینج کر لیں، کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں لیٹ جائیں، لیٹے ہیں تو اس کے برعکس بھی۔ اسی طرح وضو کریں، جب غصہ آئے فوراً وضو کرنے کے لیے چلے جائیں، اور غصہ آئے درود پاک پڑھیں، اور سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 134 یہ آپ کے لیے بھی، تمام مسلمانوں کے لیے، اور ہائی بلڈ پریشر والوں کے لیے بھی، غصے والوں کے لیے بھی، سر درد والوں کے لیے بھی، سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 134 41 مرتبہ پڑھیں، اول آخر تا تعداد میں درود پاک پڑھیں، اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ یہ 2-3 چیزیں کریں، اللہ تعالی بہتری فرما دے گا۔ شازیہ ساجد صاحبہ ہیں مکوانہ سے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتی ہیں روزی میں برکت کے لیے کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں آپ کے لیے بالخصوص، اور تمام امت مسلمہ کے لیے بھی، یا باسطو یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے کثرت کے ساتھ، اس کا مطلب اے کشادگی عطا فرمانے والے، یا وسعت عطا فرمانے والے، اور یا رزاقو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح درود پاک کی کثرت کیجیے، اور گھر میں سبھی جو آئیں جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کریں، اور بالخصوص لقمہ حلال کوشش کیجیے، حلال جو بھی مرد گھر میں کما رہے ہیں حلال ذرائع سے کمائیں، اور جائز کاموں پہ لگائیں، اور لقمہ حلال صدق مقال، یہ 2 چیزیں یہ لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، سچ بولنا ہے اور حلال کمانا اور کھانا ہے۔ ان کے علاوہ بشرا صاحبہ کہتے ہیں لقمان بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ، شکریہ آپ کا۔ اسد عبداللہ چشتی قادری صاحب ہیں ہمارے ساتھ، انہوں نے کہا السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام ویورز کا، آپ تمام لسنرز کا بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں۔ اور ایک اور لسنر نے ہمیں جوائن کیا، ثاقب خان صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں، بہت اچھا لگتا ہے، اور آپ پر اور ہم سب پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے، آمین۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ آپ پر، ہم پر، سب پر، تمام امت مسلمہ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ تمام ویورز کا، تمام لسنرز کا، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا